پہلے ہم نے پڑھا ذی الحج کے فضائل اور اعمال، اب ہے قربانی کے فضائل۔ کیا فضائل ہے قربانی کے؟ دیکھ لیجیے، بقرعید کے دن قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ یعنی بقرعید کو کوئی نیک عمل اللہ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، یعنی یہ چیزیں ثواب کا ذریعہ بنیں گی۔ نیز قربانی کے بارے میں فرمایا کہ اس کا خون گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ تو کتنی ساری فضیلتیں ہو گئی، سبحان اللہ۔ اس میں یہ بھی شامل ہو گیا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی قربانی کرنے سے بہتر ہے کہ کسی کو صدقہ دے دیا جائے، وہ پیسے کسی کام میں لگا دی جائے۔ نہیں، قربانی کے دنوں میں تو اللہ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند ہے ہی نہیں۔ وہ صدقہ دینا، وہ خیرات دینا، وہ عام دنوں میں بھی ہو سکتا ہے، قربانی کے دنوں میں صرف قربانی کرنا ہی ضروری ہے، اور یہی اللہ کو پسند ہے۔ اپنی عقل کے گھوڑے اس میں نہ دوڑائے جائیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ جو حدیث نے اور جو قرآن نے کہہ دیا، جو اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا، وہی کرنا ہے اور وہی برحق ہے۔ دوسری فضیلت، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بقرعید کے دن، آج کے دن کوئی شخص قربانی سے بہتر عمل نہیں کر سکتا الا یہ کہ صلہ رحمی کرے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روایت دیکھ لیجیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، یعنی تمہاری قربانی ہو رہی تم بھی جا کے کھڑی ہو جاؤ۔ تو وہ عورتیں جن کی قربانی ہو رہی ہوتی ہے ان کا بھی قربانی میں حصہ ہوتا ہے، وہ جب قربانی ہوتی ہے تو وہاں کھڑی ہو کر اس کو دیکھا کریں اپنی قربانی کو، کیونکہ اس کے خون سے جو ہی پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نیز وہ جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا، اور پھر اسے 70 گنا بھاری کر کے تمہارے نامہ اعمال میں رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ بے شمار فضیلتیں ہیں۔ تیسری فضیلت ہے قربانی کے جانور خریدنے کے لیے رقم خرچ کرنا اور چیزوں میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عید کے دن قربانی کے جانور خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنا اللہ کے یہاں اور چیزوں میں خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ باقی چوتھی فضیلت، قربانی سنت ابراہیمی ہے، ہر بال کی عوض ایک نیکی۔ سبحان اللہ، یعنی جانور اگر ذبح کیا جائے تو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اب بال کتنے ہیں اس کے بدن پہ یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ تو خلاصہ سمجھ لیجیے، لکھا ہوا ہے کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، قربانی کے جانور کے ہر بال اور ہر اون کے بعد ایک نیکی ملتی ہے۔ ایام بقرعید میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ ہیں فضائل۔ اب ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے تو یہاں تک کوشش کریں کہ جس پر قربانی واجب نہ بھی ہو وہ بھی کرنے کی کوشش کریں تاکہ ثواب مل جائے۔ آخر اس تنگی کی حالت میں اپنی خواہشات پر بھی تو خرچ کرتے رہتے ہی ہیں۔ آدمی برگر کھانے جاتا ہے، دیگر چیزیں خرچ کرتا ہے، تو اگر قربانی پہ خرچ کر لے گا تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ لازمی نہیں ہے، اس میں قربانی واجب نہیں ہے تو وہ بھلے نہ کرے، لیکن ثواب حاصل کرنے کے لیے جہاں اتنا ثواب مل رہا ہو، تو میرے خیال میں اتنا بڑا ثواب حاصل کرنے کے لیے چند روپے خرچ کرنا یہ نفع کا سودا ہے۔ ٹھیک ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پیسہ تھا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قربانی میں لگا دیا، اللہ اس میں برکت دے گا اور اللہ اور مال عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا، فضائل کے بعد اب قربانی سے ہمیں سبق کیا حاصل ہو؟ نمبر 1، حکم الہی پر مال و اولاد سب قربان کر دینے کا جذبہ، یعنی قربانی کرنے سے ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ ورنہ آج کل کے دور میں آدمی 1000 روپے کسی کو دیتے ہوئے سوچتا ہے، 100 روپے کسی کو دیتے ہوئے سوچتا ہے، اور اللہ کے لیے ہم ہزاروں روپے، لاکھوں روپے قربان کر دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ قربانی کرنے سے جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے خرچ کریں۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی اولاد کو قربان کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو ہم سے اولاد نہیں مانگی جا رہی، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ جانور قربان کر دو اور اپنے مال کی قربانی دے دو۔ دوسری چیز، قربانی سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ تمام نفسانی خواہشات قربان کر دینے کا جذبہ۔ ٹھیک ہے، کہ
انسان کیا کرے، اگر کچھ جانور کی قربانی بڑے شوق سے کرتا ہے مگر خواہش نفس اور گناہوں کو نہیں چھوڑتا، نہ اس کی فکر ہے، تو اگرچہ واجب تو اس کے ذمے ساقط ہو جائے گا، قربانی ادا ہو جائے گی، مگر قربانی کی حقیقت اور روح سے محروم رہ جائے گا۔ وہ حقیقت اور روح کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا کس سے ملتی ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دینے سے۔ جب آدمی اللہ کے لیے قربانی کرے گا تو اس کے لیے خواہشات کو قربان کرنا آسان ہو جائے گا۔ اچھا جی، تیسرا سبق جو ہمیں حاصل ہوا وہ کیا ہے؟ حکم الہی کے مقابلے میں اعزہ و احباب، بیوی، بچے، ماں باپ، خاندان، قوم، وطن، کسی چیز کو ترجیح نہ دینے کا جذبہ ہو۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ تمام لوگوں کے مقابلے میں، تمام رشتہ داروں کے مقابلے میں وہ ہمارے لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ تیسری بات جو ہمیں حاصل ہوئی، تیسرا سبق جو ہمیں ملا وہ کیا ہے؟ قربانی نہ کرنے پر وعید ہے، کہ فرمایا کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اس پر قربانی واجب ہو اور تب بھی وہ قربانی نہ کرے، فرمایا کہ وہ آدمی ہماری عید گاہ تک نہ آئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، اس شخص سے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ جو مالی وسعت ہوتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو قربانی جو ہے وہ مکہ اور حج کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ قربانی تو اس پر واجب ہے اس کے پاس مال ہو۔ کس پر واجب ہے وہ انشاءاللہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ ٹھیک ہے جی، تو ابھی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ دیکھیں قربانی کس پر واجب ہے، تو فرمایا قربانی 5 شرطوں سے واجب ہوتی ہے، یعنی قربانی مسلمان پر واجب ہے، غیر مسلم پہ واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، مقیم پر قربانی ہے، یعنی جو اپنے گھر پہ ہو۔ مسافر پر قربانی، جو کسی سفر پہ نکلا ہوا ہے۔ نمبر 3، بالغ پر قربانی ہے، نابالغ بچوں پر قربانی واجب نہیں اگرچہ وہ مالدار ہو۔ نمبر 4، عاقل پر ہے، یعنی جو صحیح العقل ہو۔ مجنون اور پاگل پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 5، تونگو یعنی مالدار پر، ایسا مالدار جو صاحب نصاب ہو، تو میں بتاتا ہوں ابھی صاحب نصاب کون ہوگا، اس پر قربانی ہے، غریب پر قربانی نہیں ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ یہ 5 چیزیں وہ ہیں جس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ قربانی کے دنوں میں مسلمان ہو گئے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ کوئی مسافر ہے قربانی کے دنوں میں مقیم ہو گیا تو اس پر قربانی ہوگی۔ کوئی نابالغ ہے قربانی کے دنوں میں بالغ ہو گیا، قربانی واجب ہوگی۔ کوئی پاگل ہے اور اللہ کی شان وہ صحیح ہو گیا قربانی کے دنوں میں تو قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر کوئی فقیر ہے لیکن اللہ نے اس کو مال دے دیا قربانی کے دنوں میں، قربانی کا وقت ختم ہونے سے پہلے اس کو اللہ نے مال عطا کر دیا، تو اب اس پر قربانی واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ باقی چیزیں تو چلو آسان ہیں۔ صاحب نصاب سے کیا مطلب؟ جس شخص کے ملک میں قربانی کے 3 دنوں میں 10، 11، ٹھیک ہے، ان دنوں میں یعنی صبح صادق سے بعد سے لے کے غروب آفتاب سے پہلے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا۔ 7.5 تولہ سونے کا مطلب کیا ہے؟ 87.469 گرام، 79 گرام، یعنی تقریباً 500 گرام بنتے ہیں، یہ سونا موجود ہو۔ یا پھر 52.5 تولہ چاندی کا وہ مالک ہو، یعنی 612.35 گرام چاندی اس کے پاس ہو، یا اس کے پاس پیسے ہوں، یا اس کے پاس مال تجارت ہو، یا اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہو، کہ ان سب کی قیمت ان 2 نصابوں تک پہنچتی ہو۔ سونا ہو تو وہ اتنے گرام ہو، چاندی ہو تو اتنے گرام ہو، اور اگر پیسے ہوں تو پھر وہ اتنے ہوں کہ جس میں یہ سونا یا پھر یہ اتنی چاندی آ سکتی ہے، اور وہ جو پیسے ہوں اور وہ جو مال ہو وہ تجارت کے لیے ہو اور ضرورت سے زائد ہو۔ ٹھیک ہے، میں نے لکھ دیا ہے، یہ دیکھ لیجیے یہاں پہ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی نہ ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، نہ ہی قربانی فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے، میں نے بتا دیا نا آپ کو کہ اتنے اگر پیسے بھی ہیں کہ جس سے یہ آ جاتا ہے، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا آ جاتا ہے، اتنے پیسے ہیں،
یا اتنا ضرورت کا سامان ہے کہ جس کی قیمت 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہے. ٹھیک ہے، قربانی اس پر واجب ہے، یہ ذات میں رکھیں. اچھا، یہ جو ہم نے بتایا کہ ضرورت سے زائد سامان ہو، کیا مطلب؟ ضرورت زائد سے مراد یہ ہے ضرورت اصلیہ ہو. اگر ضرورت اصلیہ نہیں ہے تو وہ غیر ضروری سامان ہے. ضرورت اصلیہ کیا ہوتی ہے؟ مثلا جو جان یا آبرو سے متعلق ہو، یعنی اس کے پورا نہ ہونے سے جان یا عزت جانے کا اندیشہ. مثلا کھانا پینا، پہننے کپڑے، رہنے کا مکان، یہ سب چیزیں ضرورت میں شامل ہیں. اور اس طرح گھر کا راشن وغیرہ یہ ضرورت میں شامل ہے. اس کو نہیں ملایا جائے گا قربانی میں، بلکہ زائد چیزیں، مثال طور پہ وی سی آر ہے، ٹی وی ہے، اور زائد فرنیچر. ایک فرنیچر آپ استعمال کر رہے ہیں وہ نہیں، ایک آپ نے زائد فرنیچر خرید کے رکھا ہوا ہے، یا آپ کے پاس کوئی زائد پلاٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ لکھا ہوا، یا ایک سے زائد آپ کے پاس مکان ہے اور آپ نے وہ کرائے پہ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک استعمال کرتے ہیں، دوسری آپ استعمال نہیں کرتے. ضرورت سے زائد جو چیزیں ہوں وہ سب شامل ہوں گی قیمت لگانے میں، اور پھر ان کی قیمت لگا کے قربانی واجب ہوگی. اچھا، اب ہم جو مسائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں قربانی کی، تو عام طور پہ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ قربانی کرتا ہے تو سب سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے کافی ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، سربراہ کے علاوہ گھر کا کوئی اور فرد یا افراد نصاب کے اگر مالک ہو تو ان پر الگ سے قربانی واجب ہے. اگر گھر کا سربراہ کرتا ہے اور وہ سب کو بتا دے کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، تب تو ٹھیک ہے، سب کی قربانی ادا ہو جائے گی. لیکن اگر انہوں نے بتایا بھی نہیں اور ہم سمجھے کہ بھائی نے کر لی، ابو نے کر لی سب کی طرف سے، وہ ایسا نہیں. جس طرح سربراہ کی نماز سب گھر والوں کے لیے کافی نہیں ہے، ایسے ہی قربانی بھی سب گھر والوں کے لیے کافی نہیں ہے، الا یہ کہ وہ نیت کر لے سب گھر والوں کی کہ جی میں نے امی کی بھی نیت کی ہے، بھائی کی بھی کی ہے، بیٹے کی بھی کی ہے، ابو کی بھی کی ہے. نیت کر لی تب تو ٹھیک ہے، بغیر نیت کے قربانی نہیں ہو سکتی. ہر آدمی پہ اپنی قربانی واجب ہے اگر وہ مالدار ہے تو. ٹھیک ہے، مسئلہ آگے دیکھ لیجیے. کسی کے 4 لڑکے ہیں، باپ کے ہمراہ کماتے ہیں اور خوب کماتے ہیں، گھر میں سب کچھ ہے، زمین جائیداد کھانا پینا سب کچھ ہے، تو ہر ایک پہ الگ الگ قربانی واجب ہے. بیوی پر الگ ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بیوی پر قربانی نہیں ہے، اتنے سارے سونے کی وہ مالک ہوتی ہے، سیٹ ملتے ہیں منہ دکھائی میں اور وغیرہ وغیرہ، قربانی میاں کر رہا ہوتا ہے. لڑکی پہ اپنی طرف سے واجب ہے، وہ میاں کو اپنے پاس سے پیسے دے کہ بھائی یہ پیسے لے لو اور قربانی کرو. اگر شوہر اپنی طرف سے کر دے یہ اس کا احسان ہے، ادا ہو جائے گی، لیکن اپنے مال میں سے خرچ کرنے کا مزہ اور ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی فرض ہے. ایسا نہیں ہے. بعض اوقات جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی لیکن اس پر قربانی فرض ہوتی ہے. کیوں؟ اس کی 2 وجہ ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ ضرورت سے زائد وہ سامان جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے لیکن اس مال میں تجارت کی نیت نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں، قربانی واجب ہے. یعنی زکوٰۃ کے لیے تو مال تجارت ہونا ضروری ہے، تجارت کا مال نہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ جو را مٹیریل ہوتا ہے اس پہ، جو مشینیں ہیں اس پہ نہیں ہے. را مٹیریل پہ زکوٰۃ فرض ہے کیونکہ وہ تجارت کے لیے، لیکن جو مشینیں ہوتی ہیں اس پہ نہیں ہوتی زکوٰۃ. لیکن قربانی میں ایسا معاملہ نہیں ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا اس وقت فرض ہوتا ہے جب اس نصاب پر سال گزر جائے. 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنے پیسے اگر ہیں تو اس پہ 1 سال بھی گزر جائے. جبکہ قربانی میں ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ قربانی میں کیا ہے، اگر قربانی کے 3 دنوں میں بھی اتنے پیسے آ گئے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے. یہ میں آپ کو دیکھیں اس سے سمجھاتا ہوں کہ قربانی صدقہ فطر اور زکوٰۃ. 7.5 تولہ سونا ہے تو قربانی بھی واجب ہے، زکوٰۃ بھی واجب ہے. 52.5 تولہ چاندی ہے تو قربانی بھی واجب ہے، زکوٰۃ بھی واجب ہے. 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسے ہیں تو قربانی بھی اور زکوٰۃ بھی. 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال تجارت ہے تو قربانی بھی اور زکوٰۃ بھی. 52.5 تولہ چاندی یعنی جو میں بتایا 87 کچھ گرام جو ہے 612.87 گرام. تو اگر اس کے بقدر ضرورت سے زائد سامان ہے تو قربانی ہے لیکن زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے مال تجارت ہونا ضروری ہے. ضرورت سے زائد سامان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، تجارت کا مال ہونا ضروری ہے.
اگر کسی کے پاس 4 پلاٹ ہیں اور اس نے اس نیت سے لی کہ میں اس میں گھر بنا کے رہوں گا، بیچنے کے نہیں، تو قربانی نہیں، اس پر قربانی تو ہے لیکن زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح ان پانچوں کا مجموعہ بقدر 52.5 تولہ چاندی، یعنی کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پیسے ہیں، سب کچھ ملا کے اگر 52.5 تولہ چاندی کا نصاب بن جاتا ہے تو قربانی بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ ان میں سے بعض کا مجموعہ، یعنی کچھ چاندی ہے اور کچھ سونا ہے، یا سونا ہے ہی نہیں، کچھ چاندی اور کچھ پیسے ہیں، اور اگر اس کو ملایا جائے تو وہ اتنے بن جاتے ہیں جس میں 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے۔ آج کل کے حساب میں 60,000 روپے بنتے ہیں، اس پر قربانی بھی ہے اور اس پر زکوٰۃ بھی ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے قربانی کے نصاب پر سال گزرنا فرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے سال گزرنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو ہم چونکہ مسائل قربانی پڑھ رہے ہیں، تو اب قربانی صرف اپنی طرف سے بھی واجب ہے، اپنی اولاد یا بیوی یا والدین کی طرف سے لازم نہیں ہے، میں بتا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، کریں تو پھر اجازت دینا ضروری ہے کہ جی میں کر رہا ہوں، کر دوں آپ کی طرف سے، اور یہ کریں گے تو احسان ہے، کر سکتے ہیں، اجازت ہے، واجب نہیں ہے۔ شوہر پر اپنی الگ واجب ہے، بیوی پر الگ، ماں کی الگ، باپ پر الگ۔ اگر کوئی اولاد سب کی طرف سے کرے یا والد صاحب سب کی طرف سے کر دیں تو یہ ان کا احسان ہے، ایسا جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اگلا مسئلہ سمجھیں، نابالغ کی طرف سے کسی حال میں قربانی کرنا لازم نہیں ہے، اس کے بعد مال ہو جانا، کر دیں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو باپ پر نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی لازم نہیں ہے۔ اچھا جی، اگر مسئلے کے روح سے کسی پر قربانی کرنا واجب نہ تھی پھر بھی اس نے جانور خرید لیا، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ واجب نہیں تھی، جانور خرید لیا تو اس نے اپنے پر خود واجب کر لیا تو اب اس پر واجب ہو گئی۔ اسی طرح اگر حاجی مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں، اگر مسافر حاجی اپنی خوشی سے قربانی کرے گا تو ثواب ملے گا، کیونکہ حاجی پر حج کی قربانی الگ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، حج کی قربانی الگ ہے اور ویسے جو ذمے میں قربانی ہوتی ہے وہ الگ ہے، یہ دو الگ الگ قربانی ہوتی ہیں، ان کو آپس میں ملانا نہیں چاہیے، بہت سے لوگ اس میں غلطی کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، اگر حاجی مقیم ہے، وہیں کا رہنے والا ہے، اور اس کے بعد حج کے اخراجات کے علاوہ نصاب کے برابر زائد رقم موجود ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ بہرحال اس پر تفصیل میں نہیں جا رہے ہم، مختصر سمجھ۔ اچھا جی، اگر ملازم نصاب کا مالک ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ آپ کا جو نوکر ہے، ظاہر بات ایسے نہیں کہ سیٹ پر ہے ملازم پہ نہیں، اگر ملازم اتنے مال کا مالک ہے جس پر قربانی بنتی ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر ملازم نصاب کا مالک نہیں، جو تنخواہ ملتی ہے وہ ماہانہ خرچ ہو جاتی ہے یا ماہانہ کچھ بچت ہوتی ہے لیکن بچی ہوئی رقم کی مقدار نصاب کے برابر نہیں تو پھر قربانی نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی 1 لاکھ روپے تنخواہ اس کو ملتی ہے، 2 لاکھ روپے ملتی ہے، لیکن اس کا مہینے کا خرچ ہی 1.5-2 لاکھ روپے ہے۔ ٹھیک ہے، یا لاکھ روپے ملتے ہیں، اس کے 70,000 روپے 80,000 روپے خرچ ہو جاتے ہیں، 20,000 روپے بچتے ہیں، تو اس کے بعد اگر اور مال ہے تو اس کو ملایا جائے گا، نہیں ہے تو پھر اس پر قربانی نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، کسی کے پاس قربانی کا نصاب موجود ہے اور اس پر قرضہ بھی ہے، تو قرض ادا کرنے کے بعد اگر اتنی رقم بچتی ہے کہ جس کو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا اس میں آ سکتا ہے تب تو قربانی ہے، لیکن اگر قرضہ ادا کرنے کے بعد پیسے نہیں بچے تو اس پر قربانی نہیں ہے۔ اچھا یاد رکھیں، یہ وہ قرضہ ہے کہ جو ادا بھی کر رہا ہوں، اب ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں بھی اور وہ قرضہ بھی ادا نہیں کر رہا، جب قرضہ دینے کی بات آتی ہے تو وہ بولتا ہے کہ جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور جب قربانی کرنے کی بات آتی ہے تو بولتا ہے میں مقروض ہوں، تو یہ غلط ہے۔ ایک آدمی قرض ادا بھی نہیں کر رہا، قربانی بھی نہیں کر رہا، یہ غلط ہے۔ یا تو قرض ادا کرو بھائی، اور اگر قرض ادا نہیں کر رہے تو پھر قربانی کرو۔ ٹھیک ہے، یہ چھوٹی سی ایک مشق ہے، ایک تمرین ہے، سوال جواب کے انداز میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کتاب بھی میں اپلوڈ کر دوں گا، آپ دیکھ لیجیے۔ یہ سوالات ہیں، پہلے سوال، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں سوال، چھٹا سوال، 7واں، 8واں سوال ہے، اس طرح ٹرو اینڈ فالس ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگ کی آسانی کے لیے کیے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔